اے میرے بندو ڈرو اس دن سے جس دن مرنے کے بعد تم اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے. تمہیں یہ نہ سمجھنا کہ مرنے کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا, تم مٹی میں دفن کر دیے جاؤ گے, کہانی ختم ہو جائے گی. نہیں نہیں, مرنے کے بعد ایک قیامت کا دن آئے گا. وہی دن آئے گا جس دن کو تم پانچوں ٹائم کی نماز میں بار بار اس کا نام لیتے ہو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے, جو بڑا مہربان ہے, بہت رحم والا ہے. مالک یوم الدین, اور جو قیامت کے دن کا مالک ہے, جو بدلے کے دن کا مالک ہے, جو حساب کے دن کا مالک ہے. میرے بندو ڈرو اس دن سے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. اور اس دن ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تم نے دنیا میں جو بھی کام کیا ہے, اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے, قیامت کے دن تم کو تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ثم توفا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. اور کسی کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا, کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. اللہ کی عدالت میں آپ کی ایک ایک ایکٹیویٹی کا آپ کو بدلہ دیا جائے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر بھی تم نے کوئی نیکی کی ہوگی, اللہ کے ترازو پر تم دیکھ لو گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر تم نے کوئی گناہ کیا ہے, اللہ کے یہاں تم اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ لو گے. تم یہ کبھی نہ سمجھنا تمہیں رات کو لائٹ بند کر کے بند کمرے میں دنیا سے چھپا کر کے کوئی پاپ کیا ہے تو اللہ سے چھپا لو گے. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. جب تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی سیکرٹ نہیں رہے گا, کوئی رہس نہیں رہے گا, کوئی راز نہیں رہے گا. اللہ تمہاری تمام سیکرٹ چیزوں کو اوپن کر دے گا. یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. قیامت کے دن سب کے بھید کھول دیے جائیں گے, سب کے رہس کھول دیے جائیں گے, سب کے راز کھول دیے جائیں گے. اور قیامت کے دن تم کو بچانے والا, کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی طاقتور نہیں ہوگا, کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس دن سے ڈرو میرے بندو. سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن سے ڈرنے کا حکم دیا ہے. میرے ساتھ آج دنیا کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں, پراکرتک آپدائیں بھی آتی رہتی ہیں, کہیں پر زمین پھٹ جاتی ہے. اسی دیش کے اتراکھنڈ اسٹیٹ میں بادلوں کے پھٹنے کی گھٹنائیں بھی ہو جاتی ہیں, زمین کے پھٹنے کی گھٹنائیں بھی ہوتی ہیں, ہزاروں لوگوں کے مرنے کے واقعات بھی ہم دیکھتے ہیں, کہیں بھوکمپ کی خبریں بھی ہم سنتے رہتے ہیں, کہیں سیلاب کے ذریعے لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں. ہم قدرت کی ان تمام آفتوں کو دیکھنے کے باوجود میرے پیارے بھائیو ہم قرآن کی آیت کے اوپر غور نہیں کرتے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اے اپنی مستی میں مست نوجوانوں, اے شراب کے نشے میں دھت نوجوانوں, اے زناکاری اور بدکاری میں ملوث نوجوانوں, اے نماز چھوڑنے والے نوجوانوں, اے اللہ سے دور بھاگنے والے نوجوانوں, اے اللہ کی نافرمانی کرنے والے میرے بندو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے پاس جاؤ گے. تم دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ, اللہ سے بچ کے نہیں بھاگ سکتے, اللہ سے بھاگ کے نہیں جا سکتے. تم دنیا کی کسی بھی کونے میں چلے جاؤ, ان بطش ربک لشدید. اللہ کی پکڑ بہت خطرناک ہوگی. اللہ جب پکڑے گا تمہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا. قرآن کی آیت اللہ کے رسول کے اوپر اترنے والی قرآن کی آخری آیت, اور اس آیت کے اوپر غور کرنے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں آتی ہے, کوئی پریورتن نہیں آتا ہے, کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے, اور ہم برائی پر برائی کرتے چلے جا رہے ہیں, تو میرے پیارے ساتھیوں یہ بہت ڈینجرس چیز ہے, بہت ہی خطرناک چیز ہے.
دوسری آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 پڑھی تھی میں نے، 36 نمبر کی آیت۔ اس آیت کو آیت الحقوق بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کے حقوق بیان کیے، اور 10 میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک حق اپنا بیان کیا ہے، اور 9 حق اللہ تعالیٰ نے بندوں کا بیان کیا ہے۔ اس پر بہت غور سے سن لینا۔ دنیا میں ہمارے اوپر جو دائتو ہوتا ہے، جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جو ذمہ داری ہوتی ہے، وہ 2 پرکار کی ہوتی ہے۔ ایک کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ زکوٰۃ اگرچہ ہم غریبوں کو دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، مگر یہ بھی ہمارے مال میں اللہ کا حق ہے، یہ بھی حقوق اللہ میں سے ہے۔ کئی لاکھ روپے خرچ کر کے انسان حج کرنے جاتا ہے، یہ حج کرنے جو جاتا ہے یہ بھی حقوق اللہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی اس آیت کے اندر اپنا حق جب بیان کیا تو صرف ایک حق بیان کیا، لیکن جب حقوق العباد کا نمبر آیا، جب بندوں کے تعلق سے باتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے 9 حقوق بیان کیے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی بہت اہمیت ہے۔ آپ کے اوپر جو بندوں کا حق ہے، آپ اگر اولاد ہیں، آپ کے ماں باپ کا جو حق آپ کے اوپر ہے، آپ بھائی ہیں، بھائی کا جو حق آپ کے اوپر ہے، آپ پڑوسی ہیں، پڑوسی کا جو حق آپ کے اوپر ہے، آپ کے رشتہ داروں کا حق جو آپ کے اوپر ہے، آپ نے کسی سے لین دین کیا ہے اور کسی کا حق آپ کے ذمہ واجب ہے، یا آپ نے کسی کو زبان سے تکلیف پہنچا دی ہے، کسی کو گالی دے دی ہے، کسی کی غیبت کر دی ہے، کسی کی چغلی کر دی ہے، کسی کا مال آپ نے لے لیا ہے، یہ تمام چیزیں حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیو، حقوق اللہ کا معاملہ بھی بہت خطرناک ہے، مگر حقوق العباد کا معاملہ تو اتنا خطرناک ہے، ہم لاکھ توبہ کر لیں، ہم لاکھ اللہ سے معافی مانگ لیں، حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک ہم بندوں کا حق ان کو ادا نہیں کر دیں گے۔ اگر آپ کے اوپر کسی کا حق ہے، آپ جب تک وہ حق ادا نہیں کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے معافی ملنے والی نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی عزت پر حملہ کر دیا، اب یہ تو واپس لینے والی چیز نہیں، اب کیا کریں گے؟ اب ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ کہ آپ کو سامنے والے سے جا کر کے معافی مانگنی پڑے گی۔ آج تو ہم غلطی کرنے کے بعد بھی معافی مانگنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہماری بہت بڑی ناک ہے، اور ناک بچانے کے چکر میں ہم اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر اپنی ناک کٹوانے کے بعد اگر آپ کو جنت مل جائے تو ایسی ناک کوئی بہت فائدے کی ناک نہیں ہے۔ او لوگوں، ناک کے چکر میں نہ پڑو، ایگو کے چکر میں نہ پڑو، اپنے آپ کو بڑا بننے کے چکر میں نہ پڑو۔ اس دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی نے ایگو سے کام لیا تھا، کسی نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر قرار دیا تھا، سب سے پہلے تو وہ ابلیس تھا۔ سب سے پہلے ابلیس نے ایگو سے کام لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور اس حکم میں وہ بھی شامل تھا، ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے اللہ، I am better than him، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے اتم ہوں، میں آدم سے اچھا ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد لاجک لگانا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں لاجک لگانا، یہ کام اگر کسی نے کیا ہے تو ابلیس نے کیا ہے۔ میرا جملہ نوٹ کر لو جمال پور والو، اسلام لاجک سے منع نہیں کرتا ہے، اسلام دماغ کو یوز کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن ہاں آپ کو شریعت کے خلاف لاجک نہیں لگانا ہے، شریعت پر عمل کر کے لاجک لگانا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں،
آپ نماز پڑھیے اور دماغ لگائیے کہ نماز سے کیا بینیفٹ ہے. آپ نماز نہ پڑھ کے یہ کہیں کہ صاحب نماز سے ہمیں کیا فائدہ ہے، ایسی لاجک ابلیس والی لاجک. یہ آج کل جو جاوید اختر سے ڈیبیٹ ہوئی تھی مفتی شمائل صاحب کی، اس میں ایک بات یہ آئی کہ صاحب لاجک سے، ٹھیک ہے وہ ایک الگ پلیٹ فارم تھا، مفتی صاحب نے اچھا جواب دیا ڈیبیٹ میں، ظاہر ہے کہ وہاں قرآن و حدیث سے بات نہیں کرنا تھا، انہوں نے لاجک سے بات کی. لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم اور آپ آپس میں اگر بات کریں گے تو یہ بات یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کو لاجک کی بیس پر اسلام کے کسی حکم کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں. سردی کا موسم ہے، جنوری کی 1 تاریخ ہے، میرے پیر میں موزہ میں نے پہنا ہوا ہے، چاہے یہ چمڑے کا موزہ ہو جس کو عربی میں خفین کہتے ہیں، چاہے یہ کاٹن کا موزہ ہو یا اون کا موزہ ہو، وولن موزہ ہو جس کو عربی میں جوربین کہتے ہیں، کوئی بھی موزہ آپ پہنے ہوئے ہو، اگر آپ نے وضو کر کے موزہ پہنا ہوا ہے تو 24 گھنٹے تک، 1 دن اور 1 رات اس موزے کو پہنے آپ موزے پر مسح کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے گھر میں مقیم ہیں، اگر آپ سفر میں چلے گئے، کلکتہ چلے گئے، دلی چلے گئے، آپ اپنے گھر سے اتنی دور چلے گئے جو سفر کی کیٹیگری میں آتا ہے، تو سفر میں آپ موزہ پہنے 3 دن تک اور 3 رات تک اسی موزے پر مسح کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ موزے کو آپ نے اتارا نہ ہو اور موزے کو وضو کر کے پہنا ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے موزے پر مسح کیا، لیکن موزہ جب ہم پہنتے ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا موزے کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ گندا ہوتا ہے، اسی پہ سب سے زیادہ دھول لگتی ہے. تو اگر مسح کا مقصد گندگی دور کرنا ہے تو گندگی تو نیچے لگی ہے بھائی، ہمیں تو نیچے کا پہلے حصہ صاف کرنا چاہیے. مگر نہیں، ہم جب موزے پر مسح کرتے ہیں تو اوپر کے حصے پر مسح کرتے ہیں. اسی لیے حضرت علی کہتے ہیں لو کان الدین بالرائے، اگر دین کی بنیاد رائے پر ہوتی، عقل پر ہوتی تو موزے کا اوپر کا حصہ یہ مسح کرنے کے لائق نہ ہوتا، بلکہ نیچے کا حصہ یہ زیادہ مسح کے لائق ہوتا. دین کی بنیاد لاجک پر نہیں ہے، دین پر عمل کرنے کے بعد آپ کو لاجک لگانا ہے، دین کے مقابلے میں آپ کو لاجک نہیں لگانا ہے. ابلیس نے لاجک لگائی، اللہ کے حکم کے مقابلے میں لاجک لگائی. اللہ نے کہا سجدہ کر، ابلیس لاجک لگا رہا ہے، نہیں میں نہیں کر سکتا، آئی ایم بیٹر دین ہم، میں آدم سے بہتر ہوں. کیوں؟ لاجک کیا ہے؟ اے اللہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ کہیں پر بھی جلاؤ گے آگ ہمیشہ اوپر کی طرف جائے گی، اور مٹی کو کہیں پر بھی گراؤ گے مٹی نیچے جائے گی. اے اللہ مٹی اور آگ برابر نہیں ہو سکتے، جب میں آدم سے بہتر ہوں تو میں آدم کو سجدہ کروں. او لوگو، یہ ابلیس کا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھا جائے، اپنی جھوٹی ناک بچانے کے لیے جھگڑے کیے جائیں، لڑائی کی جائے. آؤ میرے پیارے بھائیوں، میں اللہ کے نبی کی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ذرا کان کے ساتھ ساتھ دل کے پردے کھول کر کے اس حدیث کو سننا، اور ہو سکے تو اس حدیث پر عمل کر لینا. اگر اس حدیث پر عمل کر لوگے میرے پیارے بھائیوں، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے 99% جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کے خاندان کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کے گاؤں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کی مسجد کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کے مدرسے کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت کے کنارے ایک مکان کی گارنٹی دے رہا ہوں اس انسان کو جو جھگڑا چھوڑ دے حق پر ہونے کے باوجود. اس کو معلوم ہے کہ میں صحیح ہوں، سامنے والا غلط ہے، لیکن اگر میں نے جا کر کے بات ختم نہیں کی، اگر میں نے اپنی ناک نہیں کٹوائی تو جھگڑا اور بڑھتا چلا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم حق پر ہو، تم صحیح ہو، تم کریکٹ ہو، تم اچت ہو، لیکن سامنے والے سے جا کر کے جھگڑا ختم کر دو تو میں تم کو گارنٹی دیتا ہوں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے کنارے تم کو ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں. آج ہم تیار نہیں ہیں میرے پیارے ساتھی. آج
جھوٹی ناک اور جھوٹی شان اور جھوٹی ایگو کے چکر میں بھائی بھائی میں جھگڑا چل رہا ہے، پڑوسی پڑوسی میں جھگڑا چل رہا ہے، اور کوئی کسی سے بات ختم کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے میرے پیارے سے۔ آئیے ذرا سورہ نساء کی اس آیت کے اوپر غور کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کا بھی ذکر کیا، حقوق العباد کا بھی ذکر کیا۔ اللہ نے اپنا حق تو ایک بیان کیا اور بندوں کا حق 9 بیان کیا۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے میرے بندو تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں تم کسی اور کو شریک مت کرو، تم شرک مت کرو۔ اور یہ نہیں فرمایا تم شرک مت کرو، فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ تھوڑا سا، ذرا سا، تھوڑا سا بھی تم کو شرک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہندوستان کے ایک بڑی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال یہ ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو انہوں نے نام دے دیا ہے خواجہ غریب نواز کا نام، کیونکہ اس مہینے کی 9 تاریخ کو غالباً اجمیر کے اندر جو ایک مزار اور ایک قبر ہے خواجہ معین الدین اجمیری کی، ان کی قبر پر عرس منایا جاتا ہے اور ان کو لقب دے دیا گیا خواجہ غریب نواز کا۔ وہ لوگوں، تم نے اللہ کا درجہ تو اوروں کو دے دیا، تم نے کسی کو غریب نواز بنا دیا، تم نے کسی کو مشکل کشا بنا دیا، تم نے کسی کو غوث اعظم بنا دیا، تم کو اولاد مانگنا ہو تم کہیں چلے جاتے ہو، تم کو دولت مانگنا ہو تم کہیں چلے جاتے ہو، تم کو بیماری میں شفا مانگنا ہو تم کہیں چلے جاتے ہو۔ جب سب کچھ تمہیں اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے مانگنا ہے تو پھر نماز میں تم یہ ناٹک کیوں کرتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہماری توحید میرے پیارے ساتھیوں، آج معاف کرنا ہندوستان کے ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں نے توحید کو سمجھا ہی نہیں۔ اسی لیے تقریباً 100 سال پہلے دلی کے قریب پانی پت کے رہنے والے ایک شاعر نے، جن کا نام مولانا الطاف حسین حالی تھا، انہوں نے اپنی شاعری میں بڑا اچھا نقشہ کھینچا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا میرے ساتھ، کتے بلی اور بندر کی قبریں بنا بنا کے اس کی بھی عبادت ہو رہی ہے ہندوستان کی سرزمین پہ، بھارت کی سرزمین پہ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میرے بندے تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک مت کرو۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے بات ہی بات میں کہا کہ ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا کوئی اچھی چیز دیکھتے کیا بولتے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ کا کیا مطلب؟ جو اللہ چاہے۔ صحابی نے اللہ کے ساتھ رسول کو ملا دیا کہ ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ اللہ کے پیارے نبی بہت ناراض ہوئے، آپ نے غصے کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا ما شاء اللہ وحدہ، اے میرے صحابی آج تو بول دیا ہے، آئندہ ایسا جملہ اپنی زبان سے مت نکالنا، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیشہ یہ کہا کرو جو اللہ چاہے، اللہ کے چاہنے سے کائنات چلتی ہے، میرے چاہنے سے کائنات نہیں چلتی ہے۔ ذرا سا بھی توحید میں میرے پیارے ساتھیوں بال برابر بھی اگر ایک لفظ بھی ایسا نکالا گیا جو توحید کے خلاف تھا تو اللہ کے نبی نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا ہے۔ آج آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے بچے کلکتہ میں پڑھتے ہیں، کلکتہ میں جاب کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے بچے آسام میں گوہاٹی میں کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے دلی بھیجتے ہیں، یو پی میں بھیجتے ہیں۔ میں بڑے ادب سے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، او لوگوں ٹھیک ہے
آپ شیرشاہبادی قوم سے آپ کا تعلق ہے، آپ قرآن و حدیث پہ چلنے والی قوم سے آپ کا تعلق ہے، آپ اہل حدیث گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، لیکن اگر آپ کا بچہ دلی میں پڑھ رہا ہے، کلکتہ میں پڑھ رہا ہے، یو پی میں پڑھ رہا ہے، آسام میں پڑھ رہا ہے، تو اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی بھی چنتا کیا کرو۔ اگر آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ میرا بچہ کما کتنا رہا ہے، پڑھائی ٹھیک سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، میرا بچہ جاب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اگر آپ کو اپنے بچوں کی کمائی کی فکر ہے، اپنے بچوں کی جاب کی فکر ہے، اپنے بچوں کی پڑھائی کی فکر ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے آپ کو اپنے بچوں کے ایمان کی اور ان کی توحید کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی تو بت پرستی سے بچا اور میرے بچوں کو، میری اولاد کو بھی تو بت پرستی سے بچا۔ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی چنتا کر رہے ہیں کہ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو توحید پر قائم رہوں لیکن میری اولاد بھٹک جائے، میری اولاد غلط ماحول میں پڑ جائے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں جو قرآن میں جو بات کہی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ مرتے دم تک اس آیت کو اپنے سامنے رکھنا، مرتے دم تک توحید سے کوئی کمپرومائز نہ کرنا، مرتے دم تک توحید سے کوئی سمجھوتا مت کرنا۔ اسی جھارکھنڈ اور بنگال میں ہم دیکھتے ہیں جب پالیٹکس میں لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا صاحب راجنیتی میں بہت سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ کتنا سمجھوتا کرنا پڑتا ہے؟ اتنا سمجھوتا کرنا پڑتا ہے کہ شرک کی کگار پر بھی انسان پہنچ جاتا ہے۔ ایسے تہواروں پر وہ خوشیاں مناتا ہے اور ایسے تہواروں پر وہ خوشی کے گیت گاتا ہے جو تہوار اللہ کے ساتھ جن تہواروں پر شرک ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں معاف کرنا، شراب پینا پاپ ہے، زنا کرنا پاپ ہے، لیکن شرک سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہے۔ اگر شرک کے معاملے میں مسلمان کمپرومائز کر رہا ہے تو یہ شرم کی بات ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ابھی 25 دسمبر کا تہوار گزرا، کرسمس کا تہوار۔ ہمارے بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو سیکولر دکھانے کے لیے اور لبرل دکھانے کے لیے سوشل میڈیا پر میری کرسمس لکھ کر کے جو ہے ڈال رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو بھائی میرے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جب آپ کو قرآن کی دو چھوٹی چھوٹی سورتیں بھی اگر یاد ہوں گی، ان کا معنی اور مطلب یاد ہوگا، تو آپ میری کرسمس کبھی اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے، کیونکہ میری کرسمس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کی خوشی منا رہے ہو، اور آپ کا قرآن آپ کو یہ سکھاتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ کسی کا بیٹا نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہم لوگ فجر کی نماز میں جاتے ہیں تو سنت میں ہم کون سی سورتیں پڑھتے ہیں؟ سورہ اخلاص اور سورہ کافرون۔ یہ قرآن کی دو چھوٹی چھوٹی سورتیں۔ آپ عمرہ کرنے گئے، حج کرنے گئے، طواف کیا آپ نے، طواف کے بعد بھی جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے وہاں پر بھی یہی دونوں سورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ قرآن کی بڑی امپورٹنٹ سورتیں ہیں ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں قل هو اللہ احد آپ کو یہ سکھاتی ہے اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کا تعارف کراتی ہے سورہ اخلاص، اور قل یا ایھا الکافرون آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی بات آ جائے، اسلام کی بات آ جائے تو آپ کو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اے اللہ کا انکار کرنے والوں، اے کفر کرنے والوں، اے انکار کرنے والوں، میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم کرتے ہو، اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم نہیں کر سکتے۔ تو شرک سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے میرے ساتھی۔ اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حقوق اللہ ختم ہو گیا، اب حقوق العباد شروع ہوا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اے میرے بندو حقوق العباد میں سب سے پہلا نمبر تمہارے ماں باپ کا ہے۔
اپنے ماتا پتا کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، مگر معاف کرنا میرے بھائیوں، ماں باپ ہماری جو سیوا کرتے ہیں، جس بھاؤ کے ساتھ کرتے ہیں، جس جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، ہم کبھی بھی اپنے ماں باپ کی سیوا اس جذبے کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ بچہ چھوٹا ہے، بچے نے پاخانہ کر دیا، ماں اس کو کھلا کھلا کے صاف کر رہی ہے، ماں پچکار پچکار کے صاف کر رہی ہے، ماں دلار کر کر کے صاف کر رہی ہے، ماں کے چہرے پر ایک بار بھی ناگواری کا احساس نہیں ہے۔ اور وہی ماں جب بوڑھی ہو جائے اور بیٹے کو ماں کی گندگی صاف کرنا پڑے، بیٹا صاف تو کر دے گا مگر بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوگی، بیٹا کرے گا مگر دل سے نہیں کر پائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ فرق ہوتا ہے ماں باپ میں اور اولاد میں۔ آپ زندگی بھر اپنے ماں باپ کی سیوا کرتے رہیے، آپ ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے میرے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ اے انسان، تیری ماں نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک تجھ کو دودھ پلایا، اپنی ماں کی اس قربانی کو تو کیسے بھول سکتا ہے؟ نہ ماں کی قربانی کو بھولو میرے بھائیوں، نہ باپ کی قربانی۔ باپ بھی باپ ہوتا ہے، دنیا میں کوئی کسی کی ترقی نہیں چاہتا ہے، دوست بھی دوست کی ترقی سے جل جاتا ہے، دوست بھی دوست کی ترقی دیکھ کر ایک بار اس کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ کاش یہ ترقی نہ کرے۔ مگر دنیا میں ایک ہستی ایسی ہے جو اپنی اولاد کے بارے میں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل جائے، وہ باپ ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جب تک باپ زندہ ہے باپ کی قدر کر لو، جب باپ نہیں رہے گا تمہیں اندازہ ہوگا بہت سارا بوجھ تھا جو باپ اپنے سر پہ لے کے چلتا تھا اور تم کو باپ نے اس بوجھ سے تم کو دور کر کے رکھا تھا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ سماج والوں کے لیے تو بہت اچھے ہیں، پورے گاؤں میں سب سے بہت اچھے سے بات کرتے ہیں، مگر اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ مدرس ڈے مناتے ہیں، مدرس ڈے آتا ہے تو واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگاتے ہیں ماں کا یہ درجہ ہے، فادرس ڈے آتا ہے تو باپ کا درجہ دنیا کو بتاتے ہیں۔ او مدرس ڈے منانے والوں، او فادرس ڈے منانے والوں، اسلام میں مدرس ڈے اور فادرس ڈے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں اور تم کو بڑھاپے میں مل جائیں تو خبردار ان کو اف بھی نہ کہنا، ان سے ادب سے بات کرنا، ان کو ڈانٹ کر کے بات مت کرنا۔ آج بڑے بڑے شہروں میں اولڈ ایج ہوم بنائے جا رہے ہیں اور بوڑھے ماں باپ کو لے جا کر کے وہاں لوگ چھوڑ کے چلے آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اس کوڑے کی حیثیت نہیں ہے، یہ گھر میں ہمارے رہے گا، ہمارے گھر کی سندرتا ختم ہو جائے گی۔ لوگ اپنے گھر میں جو ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کو رکھنے کو بھی تیار نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ قرآن کہتا ہے تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہنا۔ ارے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، انسان بڑھاپے میں اپنے بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ جیسے بچپن میں انسان ہر چیز کی ضد کرنے لگتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے، ویسے ہی بڑھاپے میں بوڑھے ماں باپ بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگوں جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اپنا بچپن یاد کر لینا، تم نے اپنے بچپن میں ان کو بہت تنگ کیا تھا، بہت پریشان کیا تھا، تمہارے ماں باپ نے کبھی برا نہ مانا، اپنے بوڑھے ماں باپ کی باتوں کا برا نہ ماننا۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ سے ادب کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہا کرو، نرمی کے ساتھ رہا کرو، محبت کے ساتھ رہا کرو۔ تم سپریم کورٹ کے جج بھی بن جاؤ گے، تم ڈاکٹر بھی بن جاؤ گے، تم انجینئر بھی بن جاؤ گے، جب اپنی ماں کے پاس جانا تو انجینئر بن کے نہ جانا، وکیل بن کے نہ جانا، جج بن کے نہ جانا، پرائم منسٹر بن کے نہ جانا، چیف منسٹر
بن کے نہ جانا، ماں کے پاس جانا تو بیٹا بن کے جانا، باپ کے پاس جانا تو بیٹا بن کے جانا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر لینا، اپنے آپ کو چھوٹا کر لینا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا پڑھتے رہنا کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، انہوں نے بچپن مجھ کو پالا تھا۔ یہ دعا کون یاد کرے گا؟ یہ مدرسے میں جو بچہ پڑھے گا وہ دعا یاد کرے گا۔ وہی مدرسے جن کو چلانے کے لیے آپ کے جھارکھنڈ اور بنگال میں مولویوں کو در در کی ٹھوکریں کھا کے چندہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ سوال اٹھاتے ہیں کہ صاحب مدرسے 4 مہینے کیوں بند رہتے ہیں سال میں؟ یہ مدرسے نہ بند رہیں، یہ اپنے بچوں کی خوراکی کے لیے دھان اکٹھا نہ کریں، یہ رمضان میں اپنے سفرا کو بیچ کے چندے اکٹھا نہ کریں تو یہ مدرسے نہیں چلیں گے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے، میں بہت زمانے سے 2009 سے آپ کے بہار اور جھارکھنڈ کی سرزمین پہ آ رہا ہوں، ادھر سیمانچل کا ایریا بھی میں دیکھ رہا ہوں، اور ادھر آپ کا جو سنتھال پرگنہ کا ایریا ہے، اور جو یہ آپ کا صاحب گنج اور یہ آپ کا پاکڑ کا جو علاقہ ہے میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے یہاں کچھ کمیاں ہیں میرے پیارے ساتھیوں، ان کمیوں کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہفتے میں ایک جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اس جمعہ کی نماز کو آپ کتنا مہتو دیتے ہیں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ کبھی کبھی اس علاقے میں جب جمعہ پڑھانے میں گیا، 12 بجے 12:15 بجے جمعہ کا خطبہ شروع ہو رہا ہے، میں مسجد میں پہنچ گیا، ٹائم سے ممبر پہ چڑھ گیا، خطبہ شروع کیا، مسجد میں ابھی ایک صف بھی نہیں آئی۔ جب نماز کھڑی ہونے کا ٹائم آیا، 12:30 بجے، 1 بجے جب جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم آیا، تب دھیرے دھیرے لوگ انگڑائی لیتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے، صاحب چلو اب جمعہ پڑھ لیا جائے۔ یہ آپ کی نظر میں جمعہ کی ویلو ہے؟ 90% آپ کی مسجدوں میں جمعہ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، نہ ڈھنگ کا خطیب ہے جو تقریر تیاری کر کے ایک اچھے موضوع پر بیان کرے، اور نہ ان مسجدوں میں آپ نے لیڈیز کا انتظام کر کے رکھا ہے۔ جلسوں میں آپ نے سختی کر دی، منیہاری کی دکانیں نہ لگیں، میلہ ٹھیلا نہ لگے، تاکہ جلسے میں بے حیائی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو۔ بہت اچھی بات ہے، میں سپورٹ میں ہوں آپ کے، مگر اتنے سے کام نہیں چلے گا میرے ساتھی۔ آپ کی جوان لڑکیوں کو بہکانے اور بھٹکانے کے لیے آپ کے گھر میں موبائل موجود ہے، انسٹاگرام موجود ہے، اسنیپ چیٹ موجود ہے۔ آپ کی لڑکیاں آج زنا میں پڑ رہی ہیں، آپ کی لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ تعلقات بڑھا رہی ہیں، آج مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ آپ کے پاس ان کو روکنے کے لیے کیا سسٹم ہے؟ تقریر کر دینے سے مسئلہ نہیں حل ہو جائے گا میرے ساتھی۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اگر آپ صرف اپنی مسجد میں جمعہ کے خطبے کا نظام صحیح کر لیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ نظام صحیح کیسے ہوگا؟ رمضان میں تراویح پڑھانے والا امام آتا ہے، ہماری جیب سے بڑی مشکل سے 10,000 روپیہ نکلتا ہے، اور 10,000 روپیہ دے کر کے ہم کیا توقع کرتے ہیں کہ امام حرم شیخ عبد الرحمن السدیس کی تلاوت ہم کو سننے کو ملے۔ 10,000 میں تجھ کو امام حرم ملے گا؟ ہے مذاق بنا کے رکھا جاتا ہے۔ آپ کی اپنے گھر کے خرچے آپ دیکھیے، اور مسجد کے امام کو آپ 5,000 6,000 7,000 روپیہ تنخواہ دیتے ہیں، اور آپ اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ بیچارہ پوری تیاری کر کے محنت کر کے وہ جمعہ کا خطبہ دے، درس بھی دے۔ آپ کو میرے پیارے ساتھیوں اگر کوالٹی چاہیے تو آپ کو کوالٹی سپینڈ کرنی پڑے گی، آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے بچوں کو اچھی پڑھائی کے لیے مہنگی فیس دے کر کے آج کانوینٹ اسکولوں میں ڈالتے ہیں، اگر آپ کو اپنی مسجدوں کا نظام بہتر بنانا ہے، اچھے خطبہ کو لانا پڑے گا، ان کی سیلری آپ کو اٹھانی پڑے گی، اور آپ جب جمعہ کا نظام اچھا بنائیں گے، ان مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کریں گے، ہزاروں جلسوں پر بھاری آپ کے سال کے یہ 48 جمعہ کے خطبے ہو جائیں گے۔ سال کے 48 یا 50 جو جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اگر ڈھنگ سے یہ خطبے آپ سن لیں گے اور آپ کے گھر کی عورتیں یہ خطبے سن لیں گی تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو دعا اللہ نے سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ
میرے ماں باپ پر رحم فرما، انہوں نے بچپن مجھ کو پالا ہے۔ یہ دعا کون پڑھے گا؟ جو مدرسے کا پڑھا ہوا ہوگا، جس نے قرآن پڑھا ہوگا، جس نے حدیثیں پڑھی ہوگی۔ ہاں جو مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے وہ بہت کرے گا، آپ کی طرف سے مسجدوں میں دان دے دے گا، مدرسوں میں دان دے دے گا، مگر وہ اس قابل بھی نہیں ہوگا کہ جنازے کی نماز پڑھی جائے تو اپنے باپ کا جنازہ بھی ڈھنگ سے پڑھ سکے۔ او لوگو، اگر اولاد والے ہو تو کم سے کم ایک بیٹے کو تو ایسا بنا دو کہ آپ کا بیٹا کھڑا ہو کر کے آپ کی جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ ہم نے تو ایسے بھی جنازے دیکھے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹے، اور ہر بیٹا عالم دین ہے، اور ہر بیٹا اس لائق ہے کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ ہم نے ایسے خوش نصیبوں کے جنازے بھی دیکھے اور ہم نے ایسے بد نصیبوں کے جنازے بھی دیکھے ہیں کہ باپ مر گیا اور کوئی بیٹا اس قابل بھی نہیں ہے کہ باپ کا جنازہ کھڑا ہو کر کے پڑھ سکے، جس کو جنازے کی نماز کا طریقہ آتا ہو، جس کو جنازے کی نماز کی دعائیں آتی ہوں، کوئی ایک بیٹا بھی اس قابل نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ والدین کے حق میں دعا ہم کو سکھا رہا ہے کہ اپنے والدین کے حق میں یہ دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا ہے۔ تو حقوق العباد میں پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ دوسرا حق کس کا ہے؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ تم دنیا میں پیدا ہوئے تو اکیلے نہیں آئے، کوئی تمہارا باپ بھی ہے، کوئی تمہارا چاچا بھی ہے، کوئی تمہارا دادا بھی ہے، کوئی تمہارا نانا بھی ہے، کوئی تمہارا ماموں بھی ہے، کوئی تمہاری خالہ بھی ہے، کوئی تمہاری بوا بھی ہے۔ ان رشتوں کے بیچ میں تم پیدا ہوئے ہو۔ وَاتَّقُوا، قرآن کہتا ہے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ رشتوں کو مت توڑو، رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ اگر رشتوں کو توڑو گے اللہ تم کو توڑے گا، اگر رشتوں کو کاٹو گے اللہ تم کو کاٹے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو رشتہ کھڑا ہو گیا، قامت الرحم، رشتہ کھڑا ہو گیا، وَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَانِ، اور رحمان کے دامن میں جا کر کے پناہ لے لیا، اور رشتے نے جا کر کے اللہ سے کہا هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيَّةِ، اے اللہ دنیا میں جو رشتہ توڑے گا، اے اللہ جو رشتہ جس کا رشتہ توڑا جائے گا، اے اللہ وہ یہیں آ کر کے تیری پناہ لے گا، اے اللہ میں بھی تیری پناہ لے رہا ہوں۔ پھر اللہ رشتے سے کہے گا اما ترضینا ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، اے رشتہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ جو رشتے کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، جو رشتے کو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹے گا۔ اگر اللہ نے دولت دیا ہے، دان دیتے ہو اللہ کی راہ میں، زکات نکالتے ہو لاکھوں کروڑوں میں، تو پہلے اپنے خاندان پہ نظر ڈالو، اپنے رشتہ داروں پہ نظر ڈالو۔ پورے گاؤں اور پورے علاقے کو زکات بعد میں بانٹنا، پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کون زکات کا حقدار ہے، پہلے اس کو زکات دو۔ میرے پیارے ساتھی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ علی ذی الرحم سنتان، اپنے رشتہ دار کو جب صدقہ دو گے، زکات دو گے تو ڈبل ثواب ملے گا، تم کو صدقہ کا بھی ثواب ملے گا، تم کو زکات کا بھی ثواب ملے گا، اور تم کو رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ نبھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی سن لو، رشتہ داروں کو جب آپ دیں گے، ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور برکت دے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان ينسع له في اثره، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے، وَيُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، اور اس کی روزی میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے، فَلْيَصِلْ رَحِمًا، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ آج نظر اٹھا کے دیکھ لو اپنے گاؤں میں، بھائی بھائی میں بول چال بند ہے، چچا بھتیجے میں بول چال بند ہے، بہن سے بھائی بات نہیں کر رہا ہے، ماں سے بیٹا بات نہیں کر رہا ہے، بات چیت بند ہے، تعلقات بند ہیں، رشتہ بند ہے، اور دونوں ماشاءاللہ قرآن اور حدیث پہ چلنے والے ہیں۔ وہ رشتوں کو توڑنے والوں،
وہ اپنی ماں سے رشتہ توڑنے والوں، اپنی بہن سے رشتہ توڑنے والوں، اپنے بھائی سے رشتہ توڑنے والوں، کیا آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی ہے؟ آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھے۔ صحابہ کرام کو دیکھو میرے ساتھ، صحابہ کرام کے بیچ میں بھی کبھی کبھی آپس میں ناچاقی ہوئی ہے، مگر جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں رکھی جاتی تھی، رسول کی حدیثیں پیش کی جاتی تھی، تو صحابہ کرام فوراً رجوع کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ کی بڑی بہن کو دیکھو، ان کی بڑی بہن جن کا نام اسما تھا، اسما کی شادی زبیر سے ہوتی ہے، اور زبیر اللہ کے نبی کے پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ زبیر اللہ کے رسول کے ساڑو بن جاتے ہیں۔ ساڑو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ ساڑو ہی بولتے ہیں نا۔ حضرت زبیر اللہ کے نبی کے ساڑو بن جاتے ہیں، حضرت اسما سے ان کی شادی ہوتی ہے۔ جب اللہ کے پیارے نبی مدینہ ہجرت کرتے ہیں اور صحابہ کرام بھی مدینہ جانے لگتے ہیں، تو اس سفر میں سب سے پہلی ڈیلیوری جو مہاجرین کے یہاں ہوتی ہے، جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ حضرت اسما کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس بچے کو دنیا عبداللہ بن زبیر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بچہ حضرت زبیر کا بیٹا ہے، حضرت اسما کا بیٹا ہے، اور حضرت عائشہ کا بھانجا ہے۔ اس بچے کو دنیا عبداللہ بن زبیر کے نام سے جانتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر اللہ کے نبی کے صحابی تھے اور حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، بہت ان کا مقام ہے، بڑے بڑے اونچے درجے کے صحابی عبداللہ بن زبیر۔ حضرت عائشہ کی عادت تھی، ان کے پاس جو بھی مال آتا تھا اللہ کی راہ میں وہ دان کر دیتی تھی، صدقہ کر دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بہت قیمتی زمین تھی، حضرت عائشہ نے کسی غریب کو دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو برا لگا، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ انہوں نے بڑے غصے میں کہا کہ میں عائشہ کو، اپنی خالہ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا، وہ زمین جو انہوں نے فلاں کو گفٹ کی ہے، میں اپنی خالہ کو ضرور منع کروں گا، ضرور روکوں گا۔ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، میں اپنی خالہ کو یہ زمین وقف کرنے نہیں دوں گا، میں یہ زمین ان کو ہبہ کرنے نہیں دوں گا۔ وہ زمین بڑی قیمتی ہے، وہ کسی غریب کو دینا چاہتی تھی۔ عبداللہ بن زبیر کو ان کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، اور انہوں نے بڑے غصے میں کہا کہ میں اپنی خالہ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ خالہ تو خالہ ہوتی ہے، خالہ بوجھتن پارن کی نہ بوجھتے پارن؟ ہاں ماشاءاللہ، خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے کی اس بات پر بہت ناراض ہو گئی، اور بڑے غصے میں انہوں نے کہا واللہ لا اکلمن ابن الزبیر، اللہ کی قسم میں آج کے بعد ابن زبیر سے بات نہیں کروں گی، ابن زبیر سے میں بات چیت نہیں رکھوں گی، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ حضرت عائشہ نے قسم کھا لی۔ اب آج کا دور ہوتا اور کوئی خالہ کسی بھانجے سے ناراض ہو جاتی تو بھانجے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بھانجا کہتا کہ جاؤ، اگر تم مجھ سے ناراض ہو تو تم جاؤ، ہمیں کیا مطلب ہے۔ مگر یہ صحابہ تھے میرے پیارے ساتھی۔ عبداللہ بن زبیر کو احساس ہوا ٹھیک ہے میری خالہ کا کوئی فیصلہ مجھ کو پسند نہیں تھا، مگر مجھے غصے میں ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، غلطی میری ہے، خطا میری ہے، مجھ کو جا کر کے معافی مانگ لینی چاہیے۔ عبداللہ بن زبیر اپنی خالہ کے پاس آتے ہیں، اے خالہ جان، آپ تو میری خالہ ہیں، آپ تو میری ماں کے برابر ہیں، آپ تو پوری امت کی ماں ہیں، اے خالہ جان اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے۔ حضرت عائشہ نے کہا میں معاف نہیں کر سکتی۔ حضرت عائشہ معاف کرنے کو تیار نہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے دماغ لگایا، کہا کہ اب ایک ہی طریقہ ہے، یہ اکیلے میرے بس کا کام نہیں ہے۔ انہوں نے 2 صحابی کو پکڑا۔ یہ 2 صحابی جو تھے ان کا تعلق بنو نجار سے تھا، جو اللہ کے پیارے رسول کے نانیحال کا قبیلہ تھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے حضرت عائشہ محبت کرتی تھی، ویسے ہی اللہ کے نبی کے رشتہ داروں سے بھی بہت محبت کرتی تھی۔ عبداللہ بن زبیر نے 2 صحابی سے کہا کہ آپ لوگوں کو میرا یہ مسئلہ حل کرا دینا ہے، چل کے میری خالہ کو منا دینا ہے۔ یہ تینوں لوگ حضرت عائشہ کے گھر پہنچے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس زمانے میں طریقہ کیا تھا؟ دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، سلام کرتے تھے۔ انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
حضرت عائشہ نے جواب دیا، انہوں نے کہا اندخل، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ جب یہ تینوں اندر گئے تو اندر پردہ لگا ہوا تھا، اندر پردہ لگا تھا، اور پردے کے اس پار حضرت عائشہ تھی اور اس پار یہ تینوں لوگ تھے۔ او پردے کا مذاق اڑانے والوں، او پردے کو پرانے دور کی یادگار کہنے والوں، او میری پیاری ماں بہنوں جو یہ کہتی ہو کہ پردہ کرنا تو آج کے دور میں یہ بڑے پرانے زمانے کی علامت ہے، اور اصل تو پردہ دل کا پردہ ہوتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا حضرت عائشہ سے زیادہ صاف آپ کا دل ہو گیا؟ کیا نبی کے صحابہ سے زیادہ صاف آپ کا دل ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اگر نبی کے صحابہ کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگنا ہو تو پردے کی آڑ میں سے مانگو۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کی بیویوں سے بڑھ کے پاک صاف کون ہو سکتا ہے؟ اور نبی کے صحابہ سے زیادہ صاف دل کس کا ہو سکتا ہے؟ لہذا جب ان کو پردہ کرنے کا حکم ہے تو آج کے دور کی عورتوں کو بھی پردے میں رہنا پڑے گا۔ حضرت عائشہ اندر ہے، پردے کے اس پار ہیں، اور اس پار یہ تینوں لوگ ہیں۔ جیسے ہی یہ تینوں لوگ اندر گئے، حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی خالہ کے پاس گئے اور خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگے اور کہنے لگے خالہ جان آپ کے بھانجے سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، ہوں تو میں آپ کا بھانجا، آپ کی بہن کا بیٹا ہوں، آپ کے بیٹے کے برابر ہوں، اے خالہ جان خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر معافی مانگتے چلے جا رہے، روتے چلے جا رہے۔ حضرت عائشہ کی آنکھوں سے بھی زاروں قطار آنسو بہتے چلے جا رہے، وہ بھی روتی چلی جا رہی ہیں، اور عبداللہ بن زبیر بھی روتے چلے جا رہے ہیں، اور ادھر سے وہ دونوں صحابی کہہ رہے ہیں اے ام المومنین، اے حضرت عائشہ، یہ آپ کا بھانجا ہے، آپ کی بہن کا بیٹا ہے، معاف کر دیجئے، اس سے رشتہ نہ توڑیے، اس سے بات چیت بند نہ کیجئے۔ کیا آپ نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی ہے؟ آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کر کے رکھے۔ اے اماں عائشہ، اپنے بھانجے کو آپ معاف کر دیجئے۔ اب جو وہ ایموشنل ماحول بن گیا، عبداللہ بن زبیر بھی روتے چلے جا رہے ہیں اور حضرت عائشہ بھی روتی چلی جا رہی ہیں، اور آخر انہوں نے اپنے بھانجے کو معاف کیا۔ اور اسلام میں قسم کا جو کفارہ ہے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، مگر حضرت عائشہ نے 40 غلاموں کو آزاد کیا۔ اور جب اس واقعے کو حضرت عائشہ یاد کرتی تھی رونے لگتی تھی، اور ان کے اتنا ان کا آنسو بہتا تھا کہ اپنے دوپٹے سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، رشتہ داروں سے بیر مت رکھو، رشتہ داروں سے قطع تعلقی مت رکھو۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے تو بات ختم کرو، اور کبھی بھی رشتہ داروں کے ساتھ یہ سوچ کر کے بھلائی مت کرو کہ وہ کرے گا تو ہم کریں گے، بدلہ مت چکاؤ۔ تم سے جو ہو سکتا ہے لوگوں کے سکھ دکھ میں کام آؤ، لوگوں کی مصیبتوں میں کام آؤ، اور آپ پتہ کرو کہ آپ کے کون رشتہ دار کہاں پہ رہتے ہیں۔ حقوق العباد میں بہت بڑا حق میرے پیارے ساتھیوں آپ کے رشتہ داروں کا بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس بچے کا باپ دنیا سے چلا گیا ہو، جو بچہ اناتھ اور یتیم ہو، جو بچہ بغیر باپ کا ہو، جس کا باپ دنیا سے جا چکا ہو، اس بچے کو اناتھ کہتے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اس یتیم بچے کو لوگ فٹ بال کی طرح اس سے کھیلا کرتے ہیں، اس کے جذبات سے کھیلا کرتے ہیں، کوئی اس کو تھپڑ مار دیتا ہے کیونکہ اس کو بچانے والا کوئی باپ نہیں ہے۔ کوئی بچہ اگر یتیم ہے دنیا میں کوئی اس کا سہارا نہیں ہوتا ہے، وہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے اس کا میرا رب سہارا ہے۔ اور اللہ نے یتیم کا سہارا بن کر کے اللہ نے یتیموں کا بھی حق بیان کیا، فرمایا والیتاما، یتیموں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، جنت میں یتیم کا پالنے والا میرے ساتھ رہے گا۔ ایک اور صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے
اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اپنے دل میں بڑی سختی محسوس ہوتی ہے، مجھے دل کی سختی کا کوئی علاج بتا دیجئے، دل کی کٹھورتا کا کوئی علاج بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امسح برأس الیتیم، کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یتیم کے ساتھ کبھی ناانصافی مت کرنا، یتیم کی حق تلفی مت کرنا۔ اگر آپ کا بھائی مر جائے اور آپ کے بتیجے یتیم ہو جائیں تو وہاں یہ قانون مت بیان کرنے لگنا کہ ارے یہ تو میرا بھائی تو میرے باپ کی زندگی میں مر گیا، اس کا تو کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ اس نے اپنے یتیم بھتیجوں کو دیکھ کر کے اپنے بچوں کو یاد کر لینا اور سوچنا کہ اگر تمہارے بچے یتیم ہوئے ہوتے تو تمہیں کیسا لگتا۔ اپنے یتیم بھتیجوں کے ساتھ کوئی انیائے مت ہونے دینا، کوئی ناانصافی مت ہونے دینا میرے ساتھیوں۔ اس کے بعد فرمایا والمساکین، اور مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ جو سماج میں غریب طبقہ ہے، کمزور طبقہ ہے، اس کو حقیر مت سمجھنا۔ ٹھیک ہے تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس بنگلہ ہے، تمہارے پاس گاڑی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں دوسروں کو حقیر سمجھنے کا ادھیکار ہو۔ انما ترزقون بضعفائکم، تم کو اگر روزی مل رہی ہے، تمہارا گھر اگر چل رہا ہے تو انہی غریبوں کی دعاؤں سے چل رہا ہے۔ ان غریبوں کی بددعا مت لینا، ان غریبوں کا دل مت دکھانا۔ فرمایا والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا۔ سردی کا موسم آ گیا، ہو سکے رات کے اندھیرے میں نکلنا اور کسی غریب کو دیکھو کہ وہ سردی کے موسم میں کانپ رہا ہے، جا کر کے اس کو کمبل دے دینا، اس سے اس کا نام مت پوچھنا، اس کا فوٹو مت کھینچنا، اس کی بس مدد کر دینا۔ شاید اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ نیکی پسند آ جائے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور جب کھانا کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ نیکی کرو، نیکی کر کے اس کا پرچار مت کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ آپ غریبوں کی مدد کیجئے، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ اس کے بعد فرمایا والجار ذی القربى، اور تیرا وہ رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، اس پڑوسی کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ والجار الجنوبی، اور اگر کوئی پڑوسی ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر پڑوسی مسلمان ہے تب بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اگر پڑوسی غیر مسلم ہے تب بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی اگر آپ کی وجہ سے تکلیف میں ہے، آپ کی وجہ سے دکھ میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی وجہ سے تکلیف میں ہو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ پڑوسی کا بڑا حق ہے میرے پیارے ساتھی، اور اسلام جب پڑوسی کی بات کرتا ہے تو اسلام میں پڑوسی کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ اسے دھرم اور کاشت اور جاتی کے آدھار پہ آپ اس کو محدود نہیں کر سکتے۔ آپ کا پڑوسی کسی بھی جاتی کا، کسی بھی مذہب کا ہو، اپنے پڑوسی کی سکھ دکھ میں اس کے کام آؤ۔ اگر آپ کے گھر میں پیٹ بھر کے لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور پڑوسی آپ کا بھوکا مر رہا ہے، آپ اللہ کے یہاں جواب نہیں دے پائیں گے میرے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار، مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت کی حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ میں تو یہاں تک سمجھنے لگا کہ کہیں پڑوسی بھی وارث نہ بن جائے، کہیں پڑوسی کو بھی وراثت میں حصہ نہ مل جائے۔ اتنا زیادہ حضرت جبریل نے مجھ کو وصیت کیا ہے پڑوسی کے بارے میں۔ اس کے بعد فرمایا والصاحب بالجنب، تم سفر میں جا رہے ہو، تمہارے سفر میں جو تمہارا ہم سفر ہے، جو تمہارا کو ٹریولر ہے، کو پیسنجر ہے، جو تمہارے بغل والی سیٹ پر بیٹھا ہوا بس میں اور ٹرین میں اور فلائٹ میں جو یاتری ہے، اس یاتری کے ساتھ، اس مسافر کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ اور کچھ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر بس اور جہاز اور ٹرین کے ساتھ جو ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہے، اگر اس کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے، تو جو سارے جیون میں ہمارے ساتھ سفر کر رہی ہے، جو ہماری بیوی ہے، جو ہماری پتنی ہے، جو ہماری وائف ہے، جو ہماری لائف پارٹنر ہے، جو ہماری زندگی کی شریک حیات اور ہم سفر ہے،
اس کے ساتھ بھی ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے اچھا ہو، اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو۔ وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم میں اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ تو علماء نے لکھا کہ یہاں والصاحب بالجنب میں بیوی بھی شامل ہے۔ اس کے بعد فرمایا وابن السبیل، اور کوئی اگر پردیسی ہے، کوئی پردیس کا رہنے والا اور آپ کے شہر میں آیا ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہے، اس کو بھوکا ہے، کھانے کی ضرورت ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہے، اس مہمان کو، اس پردیسی کا بھی تم کو خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اپنے غلاموں اور نوکروں اور لونڈیوں کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر کوئی تمہارے گھر میں کام کرنے والا نوکر چاکر ہے، کوئی غلام ہے، تو اس غلام کے ساتھ بھی تمہیں اتیاچار نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ بھی تمہیں ظلم نہیں کرنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو برا بھلا کہہ دیا، اس کی ماں کا نام لے کے اس کو کچھ برا بھلا کہہ دیا۔ اللہ کے نبی بڑے غصے میں کہتے ہیں کہ اے ابو ذر، تمہارے اندر دور جاہلیت کی ایک عادت تمہارے اندر ابھی بھی پائی جا رہی ہے۔ اے ابو ذر خبردار، آج کے بعد یہ کام مت کرنا، یہ جو تمہارے نوکر چاکر ہیں یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت بنایا ہے، جو تم کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنو ان کو بھی پہناؤ، اور ان کے طاقت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ مت ڈالو۔ غلاموں کا بھی خیال رکھا اسلام نے، نوکروں کا بھی خیال رکھا۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال کے پہلے جو دو باتوں کی وصیت کی تھی، اس میں ایک بات کیا تھی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنی لوڈیوں کا خیال کرنا، اپنے غلاموں کے ساتھ تم ناانصافی نہ کرنا، ان کے ساتھ تم ظلم مت کرنا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے رسول، میرے کچھ غلام ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، میں ان کو سزا دیتا ہوں، کبھی مار بھی دیتا ہوں، کبھی گالی بھی دے دیتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، کیا اپنے غلاموں کو مارنے پیٹنے پر مجھے قیامت کے دن سزا ملے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے غلام جو تمہاری نافرمانی کرتے ہیں، جو تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کو بھی تولا جائے گا، اور تم جو سزا دیتے ہو اس کو بھی تولا جائے گا۔ اگر ان کی نافرمانی زیادہ ہے، ان کی بدتمیزی زیادہ ہے، اور تمہاری سزا کم ہے، تو یہ تمہارے لیے اچھی بات ہے، تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں گی، تمہارے کچھ گناہ کم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس کا الٹا ہے اور تمہاری سزا زیادہ ہے اور ان کی نافرمانی کم ہے، تو پھر یہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی، تمہاری نیکیاں کم ہو جائیں گی اور ان کے گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ صحابی نے یہ سنا، زار و قطار رونے لگے، ایک کونے میں جا کر کے رونے لگے، اے اللہ کے نبی میں کیا کروں، میرے غلام تھے، میں نے سزا دے دیا، اب آپ اتنی خطرناک بات کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی، اے میرے صحابی، کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی ہم سامنے لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اے میرے صحابی، تیری نیکیوں کو تولا جائے گا، تیرے گناہوں کو تولا جائے گا، اور اگر تو نے اپنے غلاموں کو زیادہ سزا دی ہے تو تجھے تو اس کو بھگتنا پڑے گا۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی، میں اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا، میں اتنا بڑا رسک مول نہیں لے سکتا۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، انی اشہدکم علی انہم احرار، اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں اپنے سارے کے سارے غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں، میں غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، میں اتنا بڑا خطرہ نہیں لے سکتا، میں ناپ تول کے سزا نہیں دے سکتا، اب میرے پاس ایک ہی چارہ ہے، میں سارے کے سارے غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں۔ اسلام نے غلاموں کا بھی حق بتایا ہے، اور یہ 9 حق بتانے کے بعد
اب اللہ تعالیٰ 10ویں بات کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، کسی اہنکار کرنے والے، کسی غرور کرنے والے، کسی گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حقوق العباد کا خیال وہی انسان رکھے گا جس کے اندر اہنکار نہیں ہوگا، اور جو اہنکاری ہوگا، جو گھمنڈی ہوگا، وہ کبھی بھی حقوق العباد کا خیال نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ کے ہاں کامیاب ہونا ہے تو حقوق العباد کا خیال کرو، کوشش کرو کہ تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر پہنچی ہے تو دنیا میں معافی مانگ لو، دنیا میں بات ختم کر دو، ورنہ قیامت کے دن اس کی سزا بہت سخت ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم نے دنیا میں اگر کسی کا حق نہیں دیا ہے تو قیامت کے دن تو دینا پڑے گا، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَا، یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ ہو لوگو، آج ہم حقوق العباد کے معاملے میں بڑی لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ خبردار خبردار، حقوق العباد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کی راہ میں جو انسان شہید ہو جاتا ہے اس کا کتنا بڑا مقام ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، مگر قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ اس نے دنیا میں اگر قرضہ لیا ہے، قرضہ معاف نہیں ہوگا جب تک قرضہ ادا نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے، جب میت ہو جائے تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، اور کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ میت کے اوپر جو قرضہ ہے وہ قرضہ ادا کرنا ہے، اور پھر تیسرا کام کیا ہے؟ میت نے اگر کوئی وصیت کی ہے اور اپنے پورے مال کے 1/3 حصے کے اندر کی ہے، اس وصیت پر عمل کیا جائے گا، اور چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ میت کو وارثوں کے بیچ میں بانٹا جائے گا۔ آج میت ہوتی ہے تو وراثت تو بڑھتی ہے، لیکن قرضہ وہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے قرضے کو بھی حقوق العباد میں سے مانا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو یہ 1-2 سوالات آئے ہیں، جواب دے کے بعد ختم کرتے ہیں۔ کیا آئی لو جیسس کرائسٹ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جیسس کرائسٹ جو یہ نام بولا جاتا ہے، اب یہ حضرت عیسیٰ کا صحیح نام ہے بھی کہ نہیں یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہمارے قرآن میں جو حضرت عیسیٰ کا نام آیا وہ عیسیٰ آیا ہے۔ اس لیے آپ آئی لو عیسیٰ تو کہہ سکتے اس کی تو گنجائش ہے، لیکن آئی لو جیسس کرائسٹ کہنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ آپ یہ کس اینگل سے بول رہے ہیں؟ ایک اینگل سے تو عیسائی بولتا ہے آئی لو جیسس کرائسٹ، وہ کس اینگل سے بول رہا ہے؟ وہ یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ عیسیٰ سن آف گاڈ ہے۔ اس اینگل سے اگر ہم بولتے ہیں تب تو یہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ پیدا ہوئی یہ مانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن کرسمس کے موقع پر یہ سب کہنا ایک طریقے سے اس تہوار میں شرکت ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ قبرستان میں جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس علاقے کے بڑے سینئر علماء، بڑے محترم علماء، ہماری جماعت کے بڑے موقر علماء یہاں موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں سوالوں کا جواب دوں، پھر بھی میں جرأت کر رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں۔ یہ جو سوال پوچھا گیا کہ قبرستان میں جا کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا کیسا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، اور قبرستان تلاوت کی جگہ ہی نہیں ہے۔ قبرستان میں آپ جا کر کے میت کو دفنائیں گے، اور دفن کرنے کے بعد جو کھڑے ہو کر کے اس کے لیے دعا کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، یا کبھی آپ اپنی ماں کی قبر پہ گئے، باپ کی قبر پہ گئے، وہاں جا کر کے آپ مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہاں قرآن کی تلاوت یہ بالکل اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بلکہ ایک بہت مشہور روایت ہے کہ اپنے مردوں کے اوپر سورہ یاسین پڑھو، یعنی جس کی موت کا ٹائم قریب ہے اس کے پاس جا کے سورہ یاسین پڑھو۔ وہ روایت بھی سخت ضعیف ہے،
تو اس لیے جو انسان قریب المرگ ہو، جس کی موت کا ٹائم آئے، اس کے پاس بھی سورہ یاسین جا کے جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں وہاں آپ لا الہ الا اللہ کی تلقین کیجئے، بار بار لا الہ الا اللہ پڑھیے، تاکہ مرنے والا جب دنیا سے جائے تو آخری کلمہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے جائے۔ تو یہ چیز صحیح ہے، اس کا ثبوت ہے، باقی سورہ یاسین کا ثبوت وہاں پہ نہیں ہے۔ کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جو امام غریب نواز کو مانتے ہیں؟ دیکھیے، ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ واقعی میں اس امام کے بارے میں ہم کو کنفرم معلوم ہے کہ وہ کوئی شرکیہ عقیدہ رکھتا ہے یا شرکیہ عمل کرتا ہے، تو ایسے امام کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر ہم راستے میں جا رہے ہیں، یہاں سے ہم پاکڑ جا رہے ہیں یا فرقہ جا رہے ہیں، مالدہ جا رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، راستے میں ایک مسجد ملی اور اس مسجد کے امام کے عقیدے کے بارے میں ہمیں نالج نہیں ہے کہ اس امام کا عقیدہ اس طریقے کا ہے کہ نہیں ہے، لیکن نماز کا ٹائم ہے، تو ہم وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جس امام کے بارے میں کنفرم معلوم ہو کہ وہ شرکیہ عقیدہ رکھتا ہے، اس امام کے پیچھے آپ کی نماز درست نہیں ہے۔ اور جہاں آپ کو معلوم ہے کہ صحیح قرآن و حدیث پہ چلنے والے امام کی امامت میں نماز ہو سکتی ہے اور وہاں پہ وہ مسجد موجود ہے، تو آپ اسی مسجد میں نماز پڑھیے۔ ہاں جہاں مجبوری ہے، راستے میں آپ کہیں ہیں، وہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی اگر یہ جیسے آپ کسی مسجد میں گئے وہاں قبر موجود ہے، تو یہ بالکل آپ وہاں پہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ یا کسی امام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ شرکیہ عمل کرتا ہے، تو اس امام کے پیچھے بھی آپ نماز نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو حقوق العباد کے معاملے میں محتاط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذریعے سے ہم نے جو بھی کسی کو تکلیف پہنچائی ہے اپنی زبان سے اور ہاتھ سے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور زندگی میں ہمیں ان لوگوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔